منبر رسول پر جلوہ علماء ذوی احترام، ناظم جلسہ، ہماری مساجد کے ائمہ حضرات، دیگر سامعین بازی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اقرأ بسم ربک الذی خلق، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ہمارا مل کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین حضرات، آپ حضرات کو دیکھ کر کے یہ لگ ہی نہیں رہا ہے کہ یہ علی گڑھ ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں یہ بریلی شریف میں ہونے والا اور اس سے رضوی کی طرح ہو چکا ہے۔ اور یہ بچے جو بیچ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جذبہ دل خوش کر دیا علی گڑھ والوں نے۔ آج ایک جوان اٹھا تھا، اظہر نور اعظمی، جس نے اتنا بڑا پروگرام سجا دیا، اور سننے والے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آئینے جبا مردہ حق گوئی و بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آر و سحر گاہی، اور طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں، نظروں سے نہیں، پیالوں سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ ایسے نہیں، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچاؤ۔ نعرہ تکبیر، اس والے محلے سے ہاتھ نہیں اٹھا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ، جادب ہے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تجھ سے در سے سک سے ہے، مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ امام اہل سنت کے اشعار، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اور کسی کے پاس چلے جاؤ، کسی کے دربار میں چلے جاؤ، بادشاہی کے دربار میں کیوں نہ چلے جاؤ، لیکن جناب والا احمد رضا نے مہر لگا کر کے کہا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آج مجھے اپنے جوانوں سے خطاب کرنا ہے۔ بہت خوش ہوں آپ کو دیکھ کر کے میرے پیارے۔ اس زمانے کا تصور کیجئے، پیغمبر اسلام نے جب مسجد نبوی کے سامنے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں مسجد نبوی کے سامنے آ کر کے جمع ہو جائیں۔ اللہ کے رسول کے اعلان کے بعد 8-10 سال کے بچے
अपनी छोटी छोटी तलवारों को लिए चले आ रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, ए बच्चों, ना तुम तलवार चला सकते हो, ना तुम तीर चला सकते हो, तुम किस लिए आए हो? तो मदीने के उन बाशिंदे, उन छोटे छोटे बच्चों ने कहा था, या रसूल अल्लाह, हम जानते हैं ना तलवार चला सकते हैं, ना हम तीर चला सकते हैं, बल्कि इतना तो कर सकते हैं, जब दुश्मन की तलवार या दुश्मन का तीर आपकी तरफ आता हो, उसको अपने सीने से रोक सकते हैं। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गौसे आज़म की बारगाह में रहने वाला कुत्ता, कभी तारीख में तुमने पढ़ा किसी कुत्ते ने शेर को मारा हो? गौसे आज़म की बारगाह में पलने वाला कुत्ता आपके पास में कुछ हड्डियां, कुछ रोटियां बच जाया करती थी, खा लिया करता था, लेकिन जनाबे वाला सोहबते वली का असर तो देखो कि गौसे आज़म की बारगाह में एक शेर आया, आपकी गाय पर झपटा, कुत्ताए गौसे आज़म ने शेर को मार करके बराबर कर दिया। इमाम अहमद रजा बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके कलम उठा करके लिखते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन मेरे प्यारे, मुझे बोलना कुछ और है, मुझे आपसे ये बात करना है। आजकल पूरी दुनिया, लगाओ नारा लगाओ, मेरे बाद भी आपको बेहतरीन खिताब समाप्त करना है और मेरे बाद आपको बेहतरीन शायर को भी सुनना है, और बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं भी जानता, लेकिन मेरे प्यारे, पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, पूरी दुनिया। जापान ने प्लास्टिक का परिंदा बना करके हवा में उड़ाया, आज नहीं बहुत साल पहले। दुनिया ने तरक्की की, पूरी दुनिया अजब तरीके से आगे बढ़ रही है। हर कौम का कोई ना कोई मंसूबा, कोई ना कोई फिक्र लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अफसोस तो तब होता है जब हमारे पास में सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख हमारे सामने रखी होती है, तारिक बिन ज़ियाद की तारीख हमारे सामने है, अरतगल गाजी की तारीख हमारे सामने है, लेकिन ये कौम उसके बावजूद भी आज ये किस जगह पर खड़ी है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, आओ जरा देखो तो अपने अकाबिरीन को, कौन तारिक बिन ज़ियाद, जो अरब के सहरा से निकला और निकल करके उसने दुनिया में ऐलान किया कि अरब के सहरा ही में नहीं बल्कि यहां से निकलने के बाद में यूरोप में इस्लाम का परचम बुलंद किया जाएगा। ये सिपह सालार की हैसियत से अपने फौजियों को लेकर के अरब से निकला और एक समंदर पार करने के बाद में जब पहुंचा है साहिल पर, तब जनाबे वाला तारिक बिन ज़ियाद ने मुस्कुरा करके अपने साथियों की तरफ देखा और कहा, है मेरे साथियों, आज मैं तुम्हें कोई पैगाम देना चाहता हूं। पैगाम ये है कि अगर कोई अरब जाना चाहता हो तो शाम तक जा सकता है, मैं इजाजत देता हूं। सिपाहियों ने मना कर दिया, शाम का वक्त हो गया। तारिक बिन ज़ियाद ने कहा, ए मेरे सिपाहियों बताओ, मैंने तुमसे कहा था अगर कोई अरब जाना चाहता है वो चला जाए, मैं उसको इजाजत देता हूं। सिपाहियों ने कहा, हम नहीं जाना चाहते। तारिक बिन ज़ियाद ने उसी सहल पर खड़े होकर के कहा, ए मेरे प्यारों, इन कश्तियों को आग लगा दी जाए। लोगों ने कहा, ए तारिक बिन ज़ियाद, ये क्या कर रहे हो, इनको आग लगा करके हम वापस कैसे जाएंगे? तारिक बिन ज़ियाद के अल्फाज हैं, ए मेरी जवान, ए मेरी कौम के जवानों। तारिक बिन ज़ियाद ने पुकार करके कहा था, ए मेरे साथियों, कश्तियां जला दो, या तो इस्लाम का परचम इस मुल्क में फहरा दिया जाएगा या फिर शहादत। जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम। अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही या फिर शहादत। अल्लाह अकबर कबीरा। फौजियों ने सुना शहादत या फिर इस्लाम का परचम। नौजवानों, तुम्हारे जिस्म में ये दौड़ जाना
چاہیے کہ جن کے دلوں میں عشق رسول کا چراغ چل رہا تھا وہ دنیا پر غالب آ رہے تھے، پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کیا۔ آج تمہارے حالات کیا ہیں؟ ذرا غور کیا تم نے؟ اپنی بستیوں میں جا کر کے دیکھو، اپنے جوانوں کو جا کر کے دیکھو، موبائل ہاتھ میں ہے، چوراہے پر بیٹھ کر کے جوان 12 بجے 1 بجے 2 بجے تک موبائل میں چیٹنگ کر رہا ہے، موبائل چلا رہا ہے، اللہ اللہ، صبح 11 بجے اٹھ رہا ہے، اللہ اللہ نعرے لگائے ہوں گے تم نے، لیکن یاد رکھنا ابھی تم طارق بن زیاد کی تاریخ سے دور ہو، ابھی صلاح الدین ایوبی کی تاریخ تمہارے سینوں میں جاگوزی نہیں ہوئی ہے۔ اگر جس دن ہو جائے گی پوری دنیا تمہیں سلام کرتی نظر آئے گی، آئینے جواب آتا حق کوئی جو بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ہوگا۔ تمہاری بنیاد پر اپنے اقتدار کی بلڈنگیں کھڑی کر لی، لیکن قوم کو ہوش نہیں۔ صلاح الدین کو پکارتے ہو، محمد بن طارق بن زیاد کی تاریخ کو سنتے ہو، تو یاد رکھنا ایک جوان تاریخ میں اور بھی ہے جسے صلاح الدین ایوبی کے نام سے دنیا جانتی اور پہچانتی ہے۔ نور الدین زنگی کے ساتھ ساتھ رہنے والا، جب نور الدین زنگی کا وصال ہو جاتا ہے، جب تک جناب والا صلاح الدین ایوبی کو سپہ سالار گورنر بنا دیا جاتا ہے مصر کا، اس جوان نے خواب دیکھا تھا تمہارے خواب ہوں گے دنیا میں کچھ کرنے کے۔ اس نے خواب دیکھا تھا کہ ظالموں کے قبضے میں بیت المقدس کو فتح کرنے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صلاح الدین ایوبی ایک گلی سے گزرتا ہے، بڑھئی کو ایک جناب والا ایک ممبر بناتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا کتنے کا بیچو گے؟ کہا کیا کرو گے؟ کہا میرا خواب ہے اس ممبر کو بیت المقدس میں لے جا کر کے سجاؤں گا۔ تمہاری تاریخ تو یہ ہے۔ اور پھر صلاح الدین ایوبی نے اسلام کی خاطر اپنی جوانی کو قربان کر دیا۔ پوری دنیا جانتی ہے صلاح الدین ایوبی کے سامنے بڑے بڑے سورما ٹک نہ سکے، جب پریشان ہو گئے حملہ کیے، بہت پریشان کیا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے حملہ کر کے بیت المقدس کو فتح کیا۔ ظہر کی اذان کا وقت ہو چکا تھا، اذان پکاری گئی، اسی صلاح الدین ایوبی نے اسی بیت المقدس کی سرزمین پر اسی مسجد اقصی میں نماز ظہر کو پڑھایا اور خطبہ دیا اور اعلان کرایا، اے میرے پیارو، اس ملک کی سرزمین پر جتنے بھی ہمارے اخیار ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا مال لے کر کے یہاں سے جا سکتے ہو۔ اور یہ ہوا کچھ سال کے بعد میں جب مسیحی اور تمام لوگ مل گئے صلاح الدین ایوبی کو گرانا چاہتے ہیں، ذرا تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر کے دیکھو، تب جناب والا تمام کئی ملکوں کے لوگوں نے اکٹھا ہو کر کے اپنی اپنی فوج کو جمع کیا۔ 4 لاکھ تک جب یہ فوج پہنچ گئی تب کہا اب صلاح الدین ایوبی کا ہم مقابلہ کر سکیں گے۔ صلاح الدین ایوبی کے پاس کتنی فوج ہے؟ صرف 12,000 فوج کو لے کر کے وہ اکیلا میدان میں اترا۔ ملک شام کی سرزمین ہے۔ ساتھیوں نے کہا اے صلاح الدین ایوبی 4 لاکھ فوج کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ پھر صلاح الدین ایوبی نے کہا اے لوگوں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اگر تم مقابلہ نہ کر سکو، اگر تم اس میں ٹک نہ سکو، میں اجازت دیتا ہوں تم جا سکتے ہو۔ لیکن صلاح الدین ایوبی کے جوانوں نے کہا تھا ہم کس کے سپاہی ہیں؟ دنیا جانتی ہے ہم صلاح الدین ایوبی کے سپاہی ہیں۔ اور ہوا کچھ جو کہ تاریخ نے پکارا کہ صلاح الدین ایوبی نے 4 لاکھ فوج کے ٹکڑے کر کے ڈال دیے اور اسلام کا پرچم بلند کر دیا۔ آئینے جوامتا حق کوئی جو بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ہوگا۔ حکومت کرنے آئی تھی جس کے پیچھے پوری دنیا چل رہی تھی، جو آگے آگے چل کر کے اقتدار کرنے کے لیے آئی تھی، آج اس قوم کے جوانوں کا حال یہ ہے۔ میرے پیارے، سب سے زیادہ مقدمے، سب سے زیادہ برے کام، سب سے زیادہ جاہل، سب سے زیادہ بیکار، بزدل، بیکار چکے ہو، اٹھو میرے پیارے، ایسے جینے سے کوئی فائدہ نہیں۔
اور زندگی تو تب ہے جب عشق رسول کی شمع سینے میں جل رہی ہو اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے جا دنیا کہہ رہی ہو یہ مسلمان جا رہا ہے جو سچ بولتا ہے، یہ مسلمان جا رہا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، اس کے پاس ہم حفاظت سے رہ سکتے ہیں۔ یاد رکھنا تمہارے پاس کوئی ایسا منصوبہ نہیں، تمہارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں جو دنیا تمہیں سلام کرے۔ کیا ہوا یہ؟ اس قوم کو کیا ہوا؟ کہاں کھڑے ہو یہاں آ کر؟ کہاں آ گئے دنیا پر حکومت کرنے والے؟ کہاں پر یہاں آ کر کھڑے ہوئے؟ شراب نوشیوں کو کے اڈے بیکار چیزوں میں اپنا سارا وقت گزار دیا۔ ایک سر سید احمد خان نے ایک یونیورسٹی کو بنایا اور یہ پیغام دے دیا کہ تعلیم سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اب وقت صلاح الدین ایوبی کی طرح تلوار اٹھانے کا نہیں ہے، اب وقت طارق بن زیاد کی طرح آگے بڑھنے کا نہیں ہے، اب وقت ہے تلوار کی جگہ تم اپنے جوانوں کے ہاتھوں میں قلم دے دو۔ دنیا کو جھکا سکتے ہو، دنیا پھر تمہارے قدموں میں آ جائے گی، تم دنیا پر غالب ہو جائے۔ قلم کی طاقت اگر کسی سے پوچھنا چاہتے ہو تو کسی بادشاہ سے نہ پوچھو، کسی یونیورسٹی کے پروفیسر سے نہ پوچھو، کسی MBBS ڈاکٹر سے نہ پوچھو، کسی BUMS MD ڈاکٹر سے نہ پوچھو، کسی LLB LLM کرنے والے سے نہ پوچھو، کسی PCS PCSJ کرنے والے سے نہ پوچھو، IS PCS کرنے والے سے نہ پوچھو، IPS کرنے والے سے نہ پوچھو، PhD کرنے والے سے نہ پوچھو۔ اگر پوچھنا ہے تو آمنہ کے لال سے پوچھو، آمنہ کے لال سے پوچھو، یا رسول اللہ ہم بچھڑ گئے، کہاں آ کر کے کھڑے ہوئے، دنیا نے ہمیں کیسا پا لیا، کیا کرنا چاہیے؟ تو سیکھو قلم کی طاقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دشمن جب جنگ میں آتا ہے تو جان لینے کے لیے آتا ہے یا معاف کرنے کے لیے آ جاتا ہے؟ اگر اس کی تلوار اگر گولی کے سامنے تم آ گئے تو تمہیں مار ڈالے گا، لیکن نہیں، جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی اور ظالموں کے 70 قیدیوں کو پکڑ لیا، اریسٹ کر لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگوں تم میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ اتنے ہیں۔ کہا ہمارے 10 لوگوں کو پڑھا دو، ہم تمہیں اسی ایسے ہی واپس کر دیں گے، بغیر فدیہ کے واپس چلے جاؤ یہاں سے۔ یاد رکھنا تعلیم کی اس سے زیادہ کوئی مثال مل ہی نہیں سکتی ہے۔ وہاں دشمنوں سے علم حاصل کیا جا رہا ہے، وہ دشمن جو جان لینے کے لیے آیا تھا، لیکن پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں ہمارے 10 کو پڑھا دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں۔ دشمن سے تعلیم، تمہارے پاس یونیورسٹی، تمہارے پاس کالج، تمہارے پاس البرکات، مدارس اسلامیہ، بے شمار مدارس، بے شمار کالج، لیکن آخر یہ قوم کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ کوئی یہ کہے کہ ہماری عمر 50 سال کی ہو گئی ہے، اب تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، کوئی یہ کہے کہ 60 سال کا ہو گیا، نہیں اب نہیں، لیکن یاد رکھو پیغمبر اسلام نے ایج لیمٹ کو ختم کر دیا۔ ایج لیمٹ ختم، جھولے سے لے کر ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ ہے تو کوئی راز، اتنا زور دیا کہ ملک چین جانا پڑے، علم حاصل کرو۔ اندھیروں سے نکلنا چاہتے ہو، علم حاصل کرو۔ دنیا میں اقتدار پانا چاہتے ہو، علم حاصل کرو، ورنہ دنیا کے لوگ تمہیں دری اور کرسی بچھانے پر مجبور کرتے رہیں گے اور خوشی خوشی تم کرتے رہو گے۔ جو قوم جھنڈا لے کر کے آگے چلنے والی تھی، جس قوم کے جوانوں کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ہوا کرتا تھا، جس قوم کے پیچھے دنیا چلا کرتی تھی، آج وہ قوم یہاں آ کر کھڑی ہوئی ہے۔ یہاں نہ ادھر جا سکتے ہو نہ ادھر جا سکتے ہو، کیا کریں؟
اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو اٹھو اپنے بچوں سے کہو بیٹا میں تیرے لیے پیسے کما کر کے لاتا ہوں, میں تیرے لیے محنت کر رہا ہوں, رات و دن اس میں لگا ہوا ہوں, اگر تو میرے لیے کچھ کر سکتا ہے تو راتوں کو جاگ کر کے کتابوں کو پڑھ کر کے مجھے کچھ ایسا بن کر کے دکھا دے تاکہ علی گڑھ یونیورسٹی میں میرے بچے کا نام ہو جائے کہ فلاں کے بچے نے بی ٹیک میں ٹاپ کیا ہے, یا ایم ٹیک میں, یا بی سی اے ایم سی اے میں کیا ہے, یا پی ایچ ڈی میں کیا ہے, یا پی یو ایم ایس میں, یا نیٹ کے ایگزام میں کیا ہے, تاکہ میرا سر بلند سے اٹھ جائے اور میں کہہ سکوں میں مزدور تو تھا لیکن میرے بچے نے میرے سر کو بلند کر دیا ڈاکٹر بن کے. میں پریشان تو تھا, میں مزدوری کرتا تھا لیکن رسول اللہ کے پیغام کو آگے لے کر کے اور خانقاہ برکاتیہ کا پیغام آدھی روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ اس پیغام کو لے کر کے آگے بڑھاتا. میں نے اپنی خواہشات کو برباد, میں نے اپنی خواہشات کو مار لیا تھا, لیکن میرے لال میں نے تیری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تجھے کتابیں دی, تجھے ڈریس دیا, تجھے یونیفارم, تجھے ساری چیزیں اس لیے دی تاکہ تو پڑھ کر کے کچھ بن جائے. اور جب تمہارے بچوں کے ہاتھ میں قلم ہوگا, جب تمہاری بستیوں میں ڈاکٹرز ہوں گے, جب تمہاری بستیوں میں پروفیسرز ہوں گے, جب تمہاری بستیوں میں پی سی ایس ہوں گے, جب تمہاری بستیوں میں وکلا ہوں گے, جب تمہاری بستیوں میں پڑھے لکھے ہوں گے, تو یہ چیخنے کی ضرورت نہ پڑے گی, یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ آنے والی نسلیں بھی ڈاکٹر ہوگی, آنے والی نسلیں بھی پروفیسر ہوگی, آنے والی نسلوں میں بھی اسلام بھی چمکے گا اور دنیا کے اعتبار سے بھی تم چمکتے ہوئے نظر آؤ گے. چاہتے ہو سربلندی, چاہتے ہو آگے بڑھنا, چاہتے ہو دنیا پر غالب ہونا, تو اٹھ جاؤ اور اپنے نبی کے پیغام کو اپنے سینے سے لگا لو اور اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کرو. کتنے لوگ ہیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ آج سے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے؟ بس اتنے لوگ ہو. تمہاری زندگی کا عالم یہ ہو چکا ہے, تمہیں ہاتھ کھڑے کرنے میں دقت آ رہی ہے. ان شہداء سے پوچھو کربلا کے میدان میں جن کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں ظلم کرنے والے ہیں, لیکن حسین اعظم کی تلوار چھپی نہیں ہے, حضرت علی اکبر چھپے نہیں ہے, حضرت قاسم کی تلوار گرج کر میدان میں آئی, ظالموں کا صفایا کیا اور بتا دیا کہ ظلم کے اندھیرے میں جب جب ایمان والوں کو پکارا جائے گا اسی طرح سے میدان میں کود کر کے آئے. تو بتاؤ اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے, یہ پوائنٹ ہے, اپنے بچوں کو تعلیم سکھاؤ, اپنے بچوں سے کہو بیٹا کچھ کرنا نہیں ہے, میں تیرے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں, تم اپنی تعلیم کو آگے بڑھاؤ اور صرف اس طرح نہیں بلکہ رات و دن اس میں لگ جاؤ. اتنا پڑھو, اتنا پڑھو, اتنا پڑھو کہ جناب والا کوئی کہے کہ تمہیں نوکریاں نہیں دی جاتی ہے, کوئی کہے تم کو اس سے ونچت رکھا جاتا ہے, تب یاد رکھنا اتنا محنت کرو تاکہ جب بھی کبھی لسٹ آئے کسی بھی جاب کی تو تمہارے بچوں کا نام سب سے اوپر نظر آئے. یہ بنیادی چیز ہے. میرے بعد بھی بہت سارے لوگوں کو پڑھنا ہے, تقریر کرنا ہے, لہٰذا میں اپنی بات کو یہیں پر اس لیے ختم کرتا ہوں. میرے پیارے بہت کچھ کہہ دیا, اتنا ہی سمجھ لو تو کافی ہے. اسی لیے جناب والا غوث اعظم کا مہینہ چل رہا ہے. میرے بعد میں حضور سید امین القادری صاحب کا آپ کو بہترین خطاب بھی سماعت کرنا ہے. وقت کی قلت بھی ہے, وقت جاتے جاتے تو یہی کہوں گا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, تجھ سے در در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اور علامہ اقبال قلم کو اٹھا کر کے لکھتے ہیں آئینے جوا مردہ حق گوئی جو بے باقی, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی, عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہو سہرگاہی. اور جناب والا پھر مل کر کے کہہ دیا جائے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اپنوں نے تو لکھا ہے بہت علم و دین پر, جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. السلام